اس قسم کے یہ کتنے دلیرانہ جملے ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان کو کتنا ان سے حوصلہ ملتا ہے، اور واقعاً ایسے ہوتا ہے۔ مشکلیں بالکل ایسے ہو جاتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں رہتی ہیں۔ جب انسان کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہو جائے، وہ جرأت پیدا ہو جائے، وہ مشکلات کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور مشکلات کو سہ لیتا ہے اور اس کو آسانی سے گزار لیتا ہے۔ تو خدا کریم اس کے لیے، اس حوصلے کے لیے، اس نفسیاتی کیفیت کے لیے، اس بالیدگی کے لیے انسان کو فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور فرماتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز کو کم چیز نہیں ہے۔ اس کو یہ مت سمجھے کہ بس یہ 2-4 دفعہ اوپر نیچے ہونا ہے اور جیسے بھاگم بھاگ، یہ ویسے حقیقتاً چونکہ ہم نے کبھی وہ اصلی نماز کو احساس ہی نہیں کیا ہے، نہیں تو نبی فرماتے ہیں کہ ارحنا یا بلال، نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو نماز کے ٹائم ہوتے ہوئے حضرت بول پڑتے تھے، بلال کو کہتے کہ ارحنا یا بلال، نبی خاتم کہ ہمیں راحت پہنچا دے اے بلال، یعنی اذان کہو تاکہ ہم نماز شروع کریں، ارحنا یا بلال، کہ ہمیں ہماری راحتی کا انتظام کر دے، ہماری سکون اور آسائش کا انتظام کر دے۔ اور وہ کس طرح کہ ہم نماز میں داخل ہو جائیں، یہ ایسے ہی ہے، نماز میں داخل ہونا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی پناہ میں چلے جانا، اور انسان بہت سارے چیزوں سے، یا نبی نے کہا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، یا حضرت مریم کو دیکھا خواب میں، حضرت عیسیٰ نے، بیٹے نے جو نبی تھے، جب وہ چلی گئی دنیا سے تو اس کے بعد دیکھا تو پوچھا حضرت عیسیٰ نے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ دنیا میں آ جائیں؟ میں تو اب جیسے لکھا ہوا ہے کہ میں تو جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی زندہ کرتا ہوں، اگر آپ اس دنیا میں آئیں تو آپ کیا کرنا چاہیں گی؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ میں اگر آؤں دنیا میں تو میں نماز پڑھنا چاہوں گی، اور خصوصاً نماز شب پڑھنا چاہوں گی۔ ہاں، یہ اس لیے کہ وہاں اس سائڈ پہ پتہ چلا ہے کہ نماز شب یا نماز جو ہے وہی تو انسان کا وہ مقناطیسی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ہی تو خدا کریم نے بنائی ہے۔